السلام علیکم دوستوں، آج آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا واقعہ، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ بتانے لگی ہوں۔ جب ایک ہندو لڑکے کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے کیا کیا، بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے۔ یہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ معجزہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ ایک عبرت کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم مسلمانوں کے ایمان بہت ہی کچے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اس لڑکی کا واقعہ سن کر ہم سب کے ایمان مضبوط ہو جائیں، جیسے کہ ایک پکے مسلمان کے ہونے چاہیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، یہ لڑکی بنگلہ دیش کی رہنے والی ہے۔ یہاں پر ایک غیر مسلم اور مسلم کا گھر پاس پاس میں تھا۔ غیر مسلم کے گھر میں 4-5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنے دوست کے گھر کھیلنے جایا کرتی تھی۔ جس طرح سے دوسرے بچے پڑوس میں کھیلنے جاتے ہیں، ویسے ہی وہ بھی جایا کرتی تھی۔ جس پر وہ مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا، تب تک وہ ہندو بچی بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ چکی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، وہ بچی جوان ہو گئی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک غیر مسلم لڑکے، جو کہ مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، مسلمانوں سے بات کرنا تو دور، وہ اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری تھی۔ اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے ہونے لگی۔ ایک دن وہ بچی اپنی سہیلی کے ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آنٹی، میں نے آپ سے پورا قرآن سیکھا ہے اور دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، مگر اس کے بعد بھی میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر گھر میں بتا دیا تو گھر میں کلیش ہو جائے گا اور وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور میری شادی بھی ایسے انسان سے ہو رہی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے کہا کہ بیٹا، اگر تم قرآن مجید سے سچی محبت کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کی شادی کے لیے ایک تحفہ تیار کیا، قرآن مجید کو تحفے کے طور پر دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کے اس لڑکی کی ماں سے کہا، تحفے کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی جا کے کھلے، یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے ان کی اس بات کو مان لیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس لڑکی نے قرآن مجید کو ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب جب اس کا شوہر کام پر جاتا اور جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو چھپ چھپ کے قرآن مجید پڑھا کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تب میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میں اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستوں، اس کو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی، جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر، مطلب وہ لڑکی کا پتی، حیران اور پریشان گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، لیکن میں اس لائق نہیں، اور میرا اور تمہارا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہی رہ گئی ہے۔ اور اس نے ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ پیارے دوستوں، اس بات کو سن کر اس کی بیوی بہت رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں بارے میں آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں اس سے صحیح ہو گیا تو تم جو بولو گی میں وہ کروں گا۔
تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر کو دم کر کے دینا شروع کر دیا۔ وہ سورہ فاتحہ کو دن میں 2 بار پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلایا کرتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب کوئی گھر میں بیمار ہوتا تو اس کی سہیلی کی والدہ دم کر کے سب کو پلایا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا اور میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی شان مبارک دیکھیے۔ 1 مہینے تک وہ لڑکی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران و پریشان رہ گئے، کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ کینسر کا نام و نشان بھی اس میں موجود نہیں ہے، اور جانچ میں آیا کہ اس کو تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو بالکل ٹھیک کر دیا، صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے شفا عطا کرتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت